بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام دوستوں سے بہت کافی ٹائم بعد اور تقریباً محرم کی وجہ سے اور مصروفیات تھے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا دور رہا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح اور کالے کی ہیں اور جس طرح آپ لوگوں نے مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میسیج پہ میسیج کر رہے تھے، آغا جی لائیو شو کب کر رہے ہو، اور مجھے خود بھی انتظار تھا کہ میں، کیونکہ محرم اور حرام کی وجہ سے ظاہر بات ہے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام تھے، تو اس مناسبت سے تھوڑا سا مصروفیات، تو کیونکہ 10 دن جو ہے وہ یا حسین کے لیے وقف ہے، زندگی میں دعا کرے اور یا حسین فاطمۃ الزہرا قیامت کے روز قبول کریں، اور مصروفیات تھے۔ تو آج کچھ پچھلے 3-4 دن سے مستقل اور پورا پاکستان کے میڈیا مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے دوستوں کے جتنے مشہور ترین پاکستانی ٹی وی چینل کے جو مختلف جو ہوسٹ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو عمران خان کی حکومت کے بارے میں اگر معلوم ہے تو وہ صرف اور صرف آغا بہشتی کو معلوم ہے، اور اس کو یہ علم آتا ہے۔ اور مجھے مسلم لیگ نون کا ایک بہت ہی ایک السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آغا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے یاد کی؟ اتنے عرصے بعد غائب تھے آپ۔ میں بس رات کو جلدی سو جایا تھا، آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں پر آپ تقریباً ابھی 2:30 کا ٹائم ہوا ہے، تو جی آج آن لائن تو آپ کی نوٹیفیکیشن آئی تو میں اسی وقت آ گیا ہوں لائیو۔ نہیں بس صحیح کیا، چلے وہ اصل میں وہ محرم تھا نا، تو محرم کی وجہ سے تھوڑا سا غائب تھے۔ آج پھر وہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سینئر منسٹر تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آغا جی، سابقہ منسٹر تھا، تو اس نے کہا آغا جی میاں صاحب کہتے آغا صاحب سے پوچھو، ہماری تو سب ٹھیک بتایا کہ عمران خان کے کب جا رہے میں نے لیکن کہا آپ نے وہ یار شاید ابھی بولا کہ یہ بھی 5 سال نکالیں گے، اگلے 5 سال بھی نکالیں گے، شاید آپ نے کچھ ایسا بولا تھا۔ وہ کہتا آغا جی آپ کو پتہ ہے، آپ بتا دو جائے گی نہیں جائے گی میں نے کہا یار میں کیا بتاؤں، میں بڑا خوش ہوا دل سے، میں نے کہا کم از کم مان تو گئے آغا جی کو۔ اب نون والے بھی منسٹر بھی پوچھ رہے کہ آغا جی بتائے کہ خان صاحب کی حکومت کب جائے گی۔ صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں خان صاحب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے کہا میں کیسے بتاؤں گی زخم اور خود کے حالانکہ مجھے زخم کے سب ہاں خود کے زخم سے نمک لگانے کے لیے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یار اتنا ہنسی آ رہی نا، آج میں بڑا خوش ہوں قسم سے۔ جب وہ یہ بات میں نے سنی نا، میاں صاحب نے کہا کہ اس سے پوچھو، ایک اور سے کہا، اس نے اس سے کہا یار آغا جی سے پوچھے آپ لوگ کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کب جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا صرف ایک ہی بندہ صحیح بتا سکتا ہے، اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا الحمدللہ ساری جو جی بھی جی، باتیں کی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل میں جو الیکشن سے پہلے میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا پروگرامز وغیرہ، جو پریڈکشنز وغیرہ دیتے تھے، تو تقریباً 98% جو ہے نا وہ سبھی کہہ رہے تھے عمران خان وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، لیکن آپ بالکل اکیلے نہیں، بندے تھے جو کہتا تھا۔ نہیں ابھی تو پھر بھی ان کی رائے کچھ بدل گئی تھی، اور جب میں 2007 سے 10 سے شروع ہو گیا تھا 2018 کا، میں اتنا مطمئن تھا کہ میں کہتا تھا ایسا ہوگا۔ اور جب میں ایک بندے کے بارے میں پتا، اس نے 4 سے 5 کتابیں ایسٹرولوجی پہ لکھی ہے، اور اچھا میں اچھا۔ حیران تھا کہ وہ بندے نے اتنی کتابیں لکھنے کے بعد کہتا تھا عمران خان تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ اتنے مہنگے مہنگے 1-1 لاکھ فیس لیتا ہے وہ۔ یا اللہ، بالکل میں ایسی سر بات ہے۔ پکڑتا تھا، اس نے کتابیں اتنی زیادہ لکھی اور اس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ طے ہوا کہ یہ کتابیں لکھنے بھی ایک فن ہے، علم نہیں ہے۔ یہ کتابیں جو بالکل لکھتے ہیں نا، یہ ایک فن ہے، بس جس طرح وہ لوگ لکھتے ہیں کاپی اسی طرح، پیسٹ۔ وہ بس اسی طرح کی چیزیں۔ میں نے کہا یار یہ بس ایک فن ہی ہے ان کا۔ تو یہ خیر کوئی حکم ہے کوئی لائق میری؟ تو پاکستان میں اب آ چکے ہیں یا ابھی بھی ابراڈ ہی ہیں؟
نہیں ابھی انگلینڈ میں ہے، بس آنے والا ہوں انشاءاللہ آپ نے آپ نے بولا محرم سے پہلے آئیں گے، اس لیے یار میں بس نے وہ سوچا یہاں شاید یہاں پھر اس دفعہ کہا کہ دوستوں نے کہا آپ محرم ادھر ہی کرو، پھر یہاں ٹی وی کے شو بھی تھا تو اسی وجہ سے پھر نہیں آ سکا نا، تو بس یہ ہے تو صورت حال۔ ابھی آپ کا جو پروگرام جہاں نو آتے ہیں ہوگا یا دسمبر میں ہوگا جا نہیں کے، نہیں کیونکہ نہیں نو نئے سال پہ؟ 9 9 اکتوبر کو پاکستان آ رہا ہے، کیونکہ وہ میڈیا نے ایئرپورٹ آ کے مجھ سے سوالات کرنا، تو اسی لیے میں تھوڑا سا وہ ایگزیکٹ 2-3 آگے پیچھے رکھنا، میں نے ایئرپورٹ پہ پریڈکشنیں نہیں دینی ہے، تو اسی لیے خاموشی صحیح سے میں بس منزل تک جانا چاہ رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے وہ سارا آئے۔ آپ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بڑھائی، آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا نہیں جو وہ پوری تو پروڈکشن آپ کو وغیرہ۔ پتہ ہے نا، وہ تو وہ تیاری کر کے آ رہا ہوں، ظاہر بات ہے ابھی، مگر میں نے دینے نہیں، اب عمران خان کے خلاف کوئی پریڈکشن نہیں دینی ہے، وہ اس لیے نہیں دینی ہے، آپ دیکھیں نا، اب وہ میاں صاحب اگر کسی سے کہتا پوچھو آغا صاحب کی نواز اس کی حکومت کے بارے میں ایک ہی بندہ بتا سکتا ہے، جب میاں صاحب یہ کہہ سکتا ہے تو پھر تو اس کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جی شکر بالکل ہے نا۔ میاں صاحب نے کہا کہ آغا صاحب سے پوچھو کہ عمران خان کی حکومت کب جا رہی ہے، میرے لیے یہ بڑی بات تھی، جب میں جی، اللہ سنا تو تعالیٰ میں آپ کو بہت خوش خوش رکھے۔ تھا۔ تو یہ ہے صورتحال، چلے دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ کریں گے، بتاؤں گا ابھی بہت جی کچھ بتانا ہے ابھی تو، اور مجھے تو اعتماد ہو گیا نا، اعتبار اب بھی مجھے اور یقین آ گیا، اب مجھے تو اب پہلے تو تھوڑا سا احتیاط بھی کرتا تھا یار یہ غلط نہ ہو، یہ تو نہ ہو، اب تو مجھے کوئی ڈر بھی نہیں، اب جیسے بولتے ویسے ہوتا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ اور سجاد حسین نے کہا ہیلو جی، وعلیکم السلام جناب، اور اگر آپ لوگ اردو میں لکھیں گے نا تو مجھے آپ لوگوں کے جوابات دینے میں بہت آسانی ہوگی، اور آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے دوست نے کسی طرح اگر آپ لوگ کال بھی کرنا چاہے تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ چلے بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر آپ جی سے بات بہت ہوگی شکریہ، انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے؟ السلام بہت علیکم۔ مہربانی، آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں دوستو۔ آج میں آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آج پاکستان میں کافی سیاسی وہ تو خیر زرداری صاحب کیا بنے گا، تو اب میں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے بھی، وہ تو خیر آپ سب کو پتہ ہے، میں نے زرداری کے بارے میں پیشن گوئی کی بہت پہلے کر چکا ہوں، 2014 میں 13 میں کر چکا ہوں کہ زرداری کے ساتھ 2018 سے لے کے 21-22 تک کیا حال ہونے والا ہے، وہ تو آپ لوگوں کو خود پتہ ہے سب کو، اور اب ان کو بھی ان کے بھی یہی خیال ہے کہ جی اب آغا صاحب سے پوچھو اور آغا صاحب سے پوچھو، اور یہ کیسے جناب علی یہ تو اب چلے دیکھتے ہیں، یہ بہت شکریہ، اور اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور خیر، اور خیر وہ آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی والے اس وقت مجھ سے اٹیچ تھے، کوئی اور نہیں تھا، اور میرے سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے میں نے آج تک زرداری کے ذائچے نہیں بنائے ہوں، ہاں ٹی وی پہ ضرور بنایا ہوں، محترمہ کا تو میں نے باقاعدہ مکمل ذائچے بنایا تھا، اور اس کی شہادت کی بھی پیشن گوئی کی تھی میں نے، اور پھر اس دوران پھر اس چیز کو کیا تو وہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں جناب، آپ لائٹ آن کر دیں جناب، آپ کیمرے پہ آ جائیں، اندھیرے میں کیوں ہیں آپ؟ جی آغا صاحب، ابھی آفس سے بات کر رہا ہوں، اس لیے لائٹ جو ہے وہ آف ہے، ریسٹ کر رہا تھا، نائٹ شفٹ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور باقی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آغا بہشتی صاحب، آپ فرمائیں، صحیح ہیں؟ اللہ السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ملک صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عامر اسد، ہم نے اچھا زرداری آغا صاحب، صاحب، جی قطع جی کلامی بولیے بولیے۔ معاف، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ کے مریم نواز، کیپٹن صفدر اور ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے، اور یہ کیا یہ سارا کچھ پری پلان تھا، یا یہ جو ہے یہ آل آف اے سڈن ہوا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے پتہ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، دیکھو میں نے میاں نواز شریف، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو جیل بھیجنا تھا اپنے علمی ذریعے سے، وہ پریڈکشن ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب دوسری جو پریڈکشن میں ابھی، کیونکہ وہ سارے نون لیگ والے مجھ سے اٹیچ ہو چکے ہیں، اب میں کوئی ابھی دیکھو آج خود میاں صاحب نے کسی منسٹر سے کہا کہ آغا صاحب سے پوچھے کہ اب آگے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کیسے چلے گی، فلان کی کیا ہوگا، فلان کی کیا ہوگا۔ اب میں ان سب کے دل خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں تھوڑا سا مزید کچھ دن کام کروں، ہاں میں کام کر رہا ہوں یہ میں بتا دوں، اور اب تو میں اتنا کام کر චکا ہوں کہ میں انشاءاللہ، اور آپ سب کو علم میں آ جائے گا، بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور میں انشاءاللہ، اور اب تو میں اتنا کام کر چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ، اور اب تو میں اتنا کام کر چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ، اور اب تو میں اتنا کام کر چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ
مگر ابھی بھی کوئی میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی اور داماد کی اچھی خبریں نہیں آئی، نہ زرداری کے لیے ہے، نہ میاں نواز شریف کے لیے، نہ ان کی بیٹی کے لیے ہے۔ مسئلے ہیں ان کے، بلکہ یہ جو آنے والا ہے 1 مہینے میں پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں ہونے والی ہے، خصوصاً کرپشن کے حوالے سے۔ UK، یورپ، دبئی میں بہت سی گرفتاریاں ہونے والی ہے، اور بہت سے حادثات کی بھی کچھ نشاندہیاں ہیں۔ تو میں اب ان چیزوں کو کر کے لوگوں کو میں بالکل پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس اب میں نے، کیونکہ وہ سارے مجھ سے ایسے ٹیچ ہو گئے کہ اب وہ کہہ رہے آغا جی ہمارا خیال رکھو، ہمارا خیال رکھو۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ میں پریڈکشن تو دینا چاہتا ہوں، مگر بہت سے معاملات جو ہے وہ تھوڑی سی صحیح نہیں ہوتی، کسی کو تنگ کرے یا کسی کو یہ کرے پھر مناسب نہیں لگتا، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ میں اور کسی کو جو ہے وہ تنگ کروں۔ اب تنگ کا مطلب یہ کہ وہ مجھ سے خفا ہوتا ہے، کہتا آغا جی آپ جو بولتے تو وہ ہوتا ہے، پھر آگے ہمارے ان میں پرابلم آ جاتی ہے، ہمیں انفرادی طور پہ بتایا کرو، ٹی وی پہ نہ بتائیں۔ اب میرے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ، پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا یہ ایسی باتیں کرتا، اب ان کو پتہ چل گیا آغا جی کے پاس علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب یہ ان کو پھر احساس بھی ہو گیا، نہیں آغا جی جو بھی کہہ رہے سچ کہہ رہے ہیں۔ آغا جی سچ اس لیے کہہ رہے ہیں، آغا جی پڑھا لکھا ہے، یہ علم حاصل کیا، آغا جی نے اپنے علم سے لوگوں کو منوایا۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے جناب میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہے؟ کیسے ہیں آپ آغا بیشتی سر؟ ٹھاک، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک امن۔ میں کہاں سے کراچی سے بات کر رہا ہوں، اچھا کراچی سے بات کریں، کہاں کراچی سے سے بات تعلق؟ کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں تعلق آپ؟ کہاں؟ تعلق کہاں سے ہے؟ تعلق گزر یاسین سے تعلق ہے میرا۔ اچھا گزر ایک یاسین سے۔ شنا تو پھر بولتے ہوں گے یا برش کی بولتے ہیں آپ؟ شنا کا مٹوان کم کم وان، پورا نہیں وان، اچھا سمجھ ہے کہ وکی، وان وکی بولتے ہیں آپ؟ کون سی بول نہیں زبان سکتا۔ بولتے میں بروشس کی بولتا ہوں، بروشس کی۔ ہیں؟ اچھا وہ جو گزر والی برش کی بولتے ہوں گے نا۔ ہاں اور ہاں، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے وہ ہیں؟ ہلو طبیعت ٹھیک ٹھیک ہے ٹھاک، آپ کی؟ بالکل سر۔ اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ بس دعائیں، الحمدللہ آپ کی دعائیں چاہیے، آپ بتائیں کہاں؟ آپ خیریت سے انگلینڈ میں ہیں آپ؟ ہیں؟ جی انگلینڈ میں ہوں جی، بالکل مانچسٹر میں ہوں۔ اچھا، وہ ایشیا کپ کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے، یار مجھے کرکٹ کھیل کون میری، جیتے گا؟ دیکھو اس میں کوئی یہاں کئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو بھی ہے، دیکھو میری کرکٹ کی ساری پریڈکشنیں غلط ہوتی ہے، ہم دکہ میں کرتے ہیں۔ آپ کو بلا وجہ میں کہہ دوں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میں نے بہت کوشش کی اس کرکٹ کا کوئی فارمولہ بن جائے، میں نے فارمولے بنائی، دیکھا 8 میچز ٹھیک ہو گئے، اگلے 4 غلط ہو گئے، تو فارمولہ نہیں مل رہے مجھے، اس کے اوپر میں نے ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ کوئی فارمولہ آ جائے نا، دیکھو دکھ والی باتیں تو مزہ نہیں ہے نا، جیسے میں ذائچے بناتا ہوں اس کے طریقہ کار لکھا گیا ہے، اب میں بلا وجہ کہوں گا جی میری یہ صحیح ہوتی، میری میچوں کی، میں کرکٹ نے کی میچوں کی، جیسے آپ نے نواز شریف کے بارے میں بہت اچھا پریڈکشن کیا تھا، وہ تو پھر اور لکھا عمران ہے نا، خان کے بارے میں۔ وہ تو پھر باقاعدہ طریقہ کار لکھی گئی ہے نا، پہلے جو قدیم کو علوم میں یہ چیزیں موجود ہے، اب ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب بنیادی مسئلہ جو یہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے میری پریڈکشنیں غلط ہوتی ہے، دیکھو جو ہوتی ہے یہ علل اعلان بولنا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کے طریقہ کار لکھا نہیں ہے اسلامی اسٹریٹجی میں، اور جب اسلامی اسٹریٹجی میں ایسے کوئی چیز نہیں لکھی ہے، میں بہت کوشش کیا فارمولے بنانے کی، اور آپ کو پتہ ہے ایک اچھا، دفعہ میں ونر بھی ہوا ہوں اس چیمپئن اس کا، مگر مسئلہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے ایک دفعہ فارمولہ نکالا کرکٹ کا، ایک فارمولہ پہ کام کیا، لگاتار 8 میچز بھی ہاں جیتنے وہ کی میں نے پیشن سے، پورا دیکھا تھا۔ اور 8 جو ہے ٹاس کے بھی صحیح ہو گئے، اگلے 4 غلط ہو گئے، پھر وہ فارمولہ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یار یہ کیوں غلط ہو گئے، پھر ایک اور فارمولہ نکالا، لگاتار 8 غلط ہو گئے، پھر آگے جا کر جناب علی کتنے صحیح ہو گئے؟ 16 صحیح ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں غلط نہیں ہونے چاہیے نا، جب آپ کے پاس علم ہے، فارمولہ ہے، تو پھر صحیح آنی چاہیے، وہ مجھے آج تک وہ فارمولہ نہیں مل رہا ہے، میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں پوری کوشش تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں کیا مدد کرتا ہے، کوشش پوری ہے، مگر کیونکہ کرکٹ کے مجھ سے سوالات نہ کریں، ہاں ذائچے کے حوالے سے کہیں کریں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کوئی اچھا ذائچہ بنانے والا ہے ہی نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، اور باقی رہ گئی کہ انسانوں کے ذائچے تو اس وقت الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے، اور میں ذائچہ بہت ہی شاندار بناتا ہوں، اور یہ کہ بس یہ کہنا تھا اب میری جی السلام علیکم۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام برادر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ جناب میرا نام محمد، میرا تعلق سکردو سے ہے، کھرمنگ۔ اچھا اچھا سکردو کہاں سے ہیں؟
खरमंग खरमंग कमंगू से। अच्छा, खरमंग से आपके, माशाअल्लाह, क्या बात जी है जनाब। तो अभी कराची में होंगे यकीनन। जी। मैं लाहौर में काम करता हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, तो पेंटिंग्स बनाता हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, सीख चुके हैं जी, बाकायदा। एनसीए से ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। ओ माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर आपको मैं अपने नंबर पर्सनल टेक्स्ट करूंगा, आप मुझसे मिल लीजिएगा ना। मैं आता रहता हूँ लाहौर वगैरह, बहुत आता हूँ। और मेरी मैंने मैंने किसी आपको काम की व्हाट्स जरूरत है तो मुझे बता दीजिए। जी जी जी। यार वो असल में अभी क्या है पता है, वो जो मैं ज्यादातर इंग्लैंड वाले ज्यादा बना रहा हूँ। आगा जी, मैंने अपने जायचे बनवाने हैं, रहनुमाई फरमाए जी। मलिक साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अच्छा आगा साहब, जी जी, बोलिए बोलिए जनाब, बोलो आप। आगा साहब, हमें आप पे बहुत ही प्राउड है। आप माशाल्लाह, आपकी जो प्रेडिक्शन होते हैं वो 100% सही होते हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हैरानगी होती है, माशाल्लाह आपके पास इतना ज्यादा इल्म है। नहीं, आपको पता है ना कि ये इल्म मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म है। अगर आप पढ़ोगे तो ये तो ठीक होती है ना। असल में हमने जी पढ़ा जी नहीं है ना, हम ज्यादातर जो है वो हमारे यहाँ इसलिए गलत होती है कि हम लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इस वजह से गलत होती है। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, जितने जायचे बनाते। अब आप सोचिए, एक बंदे ने यार 5 किताबें लिखी है, एक बंदे ने 3 लिखी है, इतना मशहूर, 1-1 लाख लोगों से वो जायचे बनाने के पैसे लेते। वो ये कहता था कि इमरान, वो कहते थे इसने 5 किताबें लिखी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लाहौर के एक मशहूर आदमी है। और जी वो कहता था इमरान खान जी। वजीर आजम नहीं बनेगा। मैं हैरान होता था कि ये कैसी किताबें लिखी और उसकी एक चीज भी सही नहीं हो रही है। वही ना परेशान। आगा साहब, जो जो आपने जो सदारत के जो इलेक्शन होना था उस पे जो आपने प्रेडिक्शन की थी, वो तो मतलब कि अनबिलीवेबल ना, इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सो मौलाना फजल रहमान वाले में 2 कम बोला, बस अगर 82 बोलता है ना तो 100% होता। जी मैंने जी कहा जी। लगभग लगभग मैंने बोला 180 लेगा ना। और अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसके लिए कहा कि जनाब अली, क्या नाम है जी, मलिक साहब, बस अगर आप पिशावर से हैं तो मैं अभी पाकिस्तान आने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को अपने नंबर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी कुछ वजूहात है, इस वजह से मैं एग्जैक्ट अपनी फ्लाइट नहीं अच्छा बताना चाह रहा हूँ। आगा साहब, ये जो पर्सनल अगर मैं पूछना चाहूँ तो अभी पूछ लूँ या आपके नंबर पे पूछूं? नहीं, वो मैं पाकिस्तान आने के बाद अभी वैसे भी नहीं होगा। मैं अभी आऊंगा ना, 9 के बाद पहुंचूंगा मैं पाकिस्तान ना, 9 अक्टूबर चले के बाद। चले। तो आप मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। नंबर टेक्स्ट कर दूंगा, आप एक मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने नंबर पर्सनल दे दूंगा आपको। ठीक है। जरूर। आपका ताल्लुक नगर से मेरे ताल्लुक कर दूं? नगर से है, नगर से है, नगर। अच्छा, नगर से। नगर से ताल्लुक, हुंजे इस तरफ है, इधर नगर है, हुंजे नगर, बस एक ही जगह के लोग हैं हम लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल। दाएं बाएं हम लोग हैं। और खैर, बस दुआ करिएगा। आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी, आपको नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह, बहुत बहुत मैं टेक्स्ट मेहरबानी, कर शुक्रिया। दूंगा इंशाल्लाह, दुआ में। तो दोस्तों की कहने का मतलब ये था कि बहुत से दोस्तों ने सवाल किए हैं जी, करबला जा। अच्छा जी, मैं थोड़े से सवाल के जवाब दूँ। हमारे भी ख्याल रखना है, बिल्कुल आपके 100% आपके ख्याल है, आप जो भी हुक्म करें। और अल्लाह नवाजी से आगा जी, अल्लाह आपको और भी इज़्ज़त और शोहरत, इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन, अल्लाह आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करें। तो बस दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं और नामवर हस्तियाँ, जो चाहे वो वज़ीर आज़म के कुर्सी पे फाइज रहे हो, चाहे वो वजारतों में फाइज रहे हो, सबका एक ही बात है कि आगा जी हमारे क्या होगा। तो मैंने अपनी मेहनत से, अपनी इल्म से ये साबित किया। और अब एक नई सिलसिला जो इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैंने मेरे एक दोस्त सहाफ़ी बनाए यहाँ पर यूके में, तो उससे मैंने पूरी मालूमात कुछ मिला है, और मज़ीद कुछ मालूमात वो देने वाला है। तो अब इंडिया वालों में भी आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं करने वाला हूँ, और इंडिया वालों से। तो अब आप लोग देखेंगे, इंडिया वाले भी उसमें पूरी जैसे सदारती चीज़ों में की थी। अस्सलाम और इस वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप, आगा खैरियत साहब से हैं? गालिबन जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम मौला का। आगा साहब गालिबन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी सिग्नल की जनाब वजह से। जनाब, हुक्म करें, हुक्म जी हुक्म। आगा साहब, हुक्म तो कोई नहीं, बस एक छोटी सी अर्ज ये है कि एक मसला है, कोई जायचा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस
بتایا. کچھ عرصے سے علیل ہوں، تو اس کے بارے میں اگر آپ ابھی تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں، علم معصومین سے اس کا کوئی تعلق ہو، یا کیا بیماری کیا ہے آپ کو؟ مسئلہ کیا ہے؟ یرکان کی بیماری ہے، اور کوئی جو ہے نا اس کا فی الحال ایسا کون علاج سے نہیں یرکان ہے؟ کون ہے. سے بی سی کون سے ہے؟ ہیپاٹائٹس اے آغا صاحب. اے ہے تو خیر قابل علاج ہے نا، اس میں مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ جی ابھی وہ آج کل. دیسی علاج جو ہوتا ہے حکیم وغیرہ وہ بھی جاری ہے، اور پراپر ڈاکٹر لاہور میں ہیں بہترین، ان سے بھی جاری ہے. لیکن کوئی طب معصومین یا کوئی ہماری فکس سے متعلق جو ہے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایک ایسا انمول تحفہ جو کہ معصومین کی برکت کی وجہ سے جو جلدی علاج ہو جائے. اچھا کام کرے گا، میں پاکستان آؤں گا، ایک وہ سورہ رحمان سورہ یاسین چارکول اور دعائے جوشن کبیر کا پانی بنتا ہے، اور یہ ہاں پانی ہاں. پینے سے دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، چاہے وہ جادو ہو یا کوئی یرکان ہو، یہاں تک کہ لا علاج کینسر، بلڈ کینسر، ان تمام مریضوں کا علاج ہے وہ. تو مجھے پاکستان آغا آنے دو، صاحب وہ اصل کیونکہ میں عامل. یہ کوئی 30 دن کا جتنے بھی ہوتے ہیں، 30 سے 40 یا 40 سے 45 دن کا ہوتا ہے کہ اتنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن مجھے تقریباً 60 سے 70 دن بلکہ 75 دن ہو چکے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، نہ کوئی غذا نہیں کھلی ہے کھانے کو. نہیں بالکل آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ آپ خدا پہ بھروسہ رکھو، مجھے آنے دو جی پاکستان، مجھے مجھ سے رابطہ آپ کا کرنا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرنا ہے، تو نمبر کس طرح ملے گا آپ کا؟ آپ دے دیں گے؟ نمبر میں آپ کو نمبر چلو میں پاکستان والے دے دیتا ہوں، مگر یہ میں پرسنل نہیں دے رہا ہوں، جرنل دے رہا ہوں، پھر پرسنل بعد میں دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلے میں اسی نمبر پہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا پرسنل لے لوں گا. 6675 یہ میرے پاکستان کا نمبر ہے. ایک یہ بھی نمبر ہے، اور کیا یار 0300250261 یہ میرا وہاں کا نمبر ہے. یہ اب نمبر انشاءاللہ کھل جائیں گے. جی 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 ٹھیک یہ ہے لو آغا آگا جی، کہاں ہوتے ہیں آپ؟ جی امبر افتخار، میں اس وقت مانچسٹر میں ہوں، اور بالکل بہت صاحب. اچھی جی آغا جگہ میں صاحب، ہوں. التماس سے دعا آپ کا التماس سے دعا وقت میری لیا ہے. جان، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں، یہ بیماری قابل التماس سے علاج. دعا، التماس محتاج سے میں دعا. دعا میری جان، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل سلامت رہیں. یہاں ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جی میں ادھر ہوں، اور آپ کی دعاؤں سے. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیر، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اور الحمدللہ تو یہ صورتحال ہے، یہ بیماری قابل علاج کی بہت مدد کرے گا انشاءاللہ. آغا صاحب کی کینڈلی ٹھیک ہے جناب. اور یہ ہے تو اچھا دیکھو، یہ پی ٹی آئی کے، کیونکہ وہ تو حکومت ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اس پہ تو کوئی رائے نہیں دوں گا. البتہ میری پی ٹی آئی کی پوری، کیونکہ آپ کو ظاہر بات ہے، اور مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے، اس وقت خان صاحب سمیت اس وقت پاکستان کے بہت سے سیاسی جو جن کو بالکل نہیں مانتے تھے علم، اس وقت تقریباً میں نے اس الیکشن میں، آپ سب کو پتہ ہے، 84 سے 85 ایم این اے کی مدد کی ہے، 114 سے 15 کے قریب جو ہے ایم پی ایم کی میں نے مدد کی، اس دفعہ جیتے ہیں الحمدللہ. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں آغا بیشتی کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. اور اگر الیکشن ہوتا، اور جیسے وہ نہیں ہوتا امریکہ میں کوئی نامزد کرتے ہیں کہ وزارتیں باہر سے وہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، تو میں ضرور پاکستان کا کوئی بڑا منسٹر بنتا اگر ووٹ کے ذریعے ہوتا. تو اتنے لوگ اس وقت میرے جو علم کو ماننے والے لوگ اس وقت پاکستان کے قومی اسمبلی میں الحمدللہ رب العالمین اور موجود ہیں. اور پھر خدا کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں نے اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے میں نے یہ ثابت کیا. اور اس کے باوجود میں اس دن بھی کہہ رہا تھا لوگوں کو، یہاں میں شو کرتا ہوں تو یہاں بلاک نمبر سے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ ہر قسم کی گالیاں. اور فیس بک پہ بھی دیکھ لیں، جو میں پریڈکشن کرتا تھا اس کے نیچے سارے پاکستان جو ہے وہ طرح طرح کے گالیاں، فراڈیا، دھوکہ باز، چور، ڈاکو، پتہ نہیں کیا کچھ مجھے نہیں کہتے تھے. اب وہیں سارے شرمندہ ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، اور ان سب کو، اور مجھے سرخرو کر دیا. اور مجھے پتہ تھا میں سچ تھا، میں علم پہ تھا. اور آپ کے پاس جب علم ہے تو پھر لوگ مانتے ہیں یار. آپ کو میں نے صرف یہ ثابت کرنا تھا، یہ علم ہے بس. مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ، کوئی پوری پاکستان میں میرے کہیں آفس نہیں ہے، میں نے کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی میں باقاعدہ یہ کوئی میرے بزنس نہیں ہے، میرے یہ کوئی کام نہیں ہے، لوگوں کو لوٹنے کا کوئی طریقہ یا چکر نہیں ہے.
تو یہ میں کیسے جناب علی کسی کو جو ہے وہ کر سکتا ہوں؟ تو مسئلہ سارا کا سارا یوں ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جلتے ہیں، آگ لگتی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں حرام ہیں، گناہ ہیں، شرک ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ انہی سے پوچھے، آپ لوگوں کو یاد ہے یہاں پر ایک ڈی ایم ڈیجیٹل میں ایک پروگرام ہو گیا تھا، ایک مفتی بہت ہی میرے خلاف ہوتا تھا کہ آغا صاحب یہ کیا باتیں کرتا ہے، اس کو جناب علی تھوڑا سا وہ کر دے اور اس کو بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بحث میں نے اپنے دلائل دی، اس کے دلائل دیے، اتنے میں نے کہا قبلہ لندن سے آیا تھا، تو میں نے اسے بولا قبلہ یہ لندن کے ویدر کیا؟ اس نے کہا واپسی میں ہمیں برف باری ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میں نے اسی سے کہا قبلہ آپ کو اس کی بلیف ہے برف باری ہونے کی، علم کی پیشن گوئی کہ یہ تو علم ہے؟ میں نے کہا قبلہ یہ بھی اسی طرح کے علم ہے۔ تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک علم ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی باتیں کرے تو پھر یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر آپ علم کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں تو یہ علم کبھی بھی گناہ نہیں ہے۔ آغا بہشتی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب اپنی جو پیج ہے، اس میرے پیج کو ضرور شیئر کریے گا۔ آگے بہت زبردست پریڈکشنیں میری آنے والی ہیں، اور خصوصاً خان صاحب کے 2019 اور 18 اور 19 کیسے گزرنے والا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے بہت زبردست باتیں کرنے والا ہوں۔ اپنے دعاؤں میں آغا جی کو یاد رکھیے گا۔ ہاں ایک بات بتاؤں، میں علم کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہے کہ اب پاکستان میں سیاسی کیا ہونے والا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔